اب جو واقعہ آتا ہے بڑا انٹرسٹنگ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال کے تھے اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے جو ان کے فاسٹر بردرز اینڈ سسٹرز تھے، جن میں شیمہ ان کی بہن تھی، حضرت حلیمہ کی بیٹی تھیں، تو کیا دیکھا انہوں نے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور چلڈرن گاٹ اسکیئرڈ اینڈ رین اوے بٹ دا پروفٹ اسٹوڈ ہز گراؤنڈ. دس شوز کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے بریو تھے. جبرائیل نے رسول اللہ کو لٹا لیا اور دنیا کی پہلی ہارٹ سرجری، ظاہر ہے یہاں سے چیرا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ 60 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر میں نے وہ نشان دیکھا. اگر اللہ چاہتے تو یہ نشان ریموو کر دیتے، لیکن وہ نشان موجود تھا. ہارٹ سرجری پراپر، ظاہر ہے ہارٹ نکالا، اس دل کو دھویا اور زمزم سے دھویا اور اس دل میں سے ایک بلیک پورشن نکالا اور اس کو تھرو کر دیا. اب علماء کہتے ہیں بلیک پورشن کیا ہوتا ہے. دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ابن آدم کا، شیطان اسے پرک کرتا ہے، شیطان اسے تنگ کرتا ہے، وہ بچہ روتا ہے. شیطان اس کو آہستہ آہستہ انفلوئنس کرتا ہے، اور وہ جو شیطان کا انفلوئنس ہے نا وہ یہ بلیک سپاٹ ہے ہارٹ میں. یعنی جتنا اس کی زندگی میں شیطان کا انفلوئنس ہے وہ یہاں پر بلیک سپاٹ میں ہوتا ہے. اب یہ میڈیکل سائنس کی نظر سے دیکھیں گے تو ظاہر ہے آپ کو بلیک سپاٹ نہیں ملے گا، لیکن ظاہر ہے میڈیکل سائنس از ناٹ آل دیٹ از دیئر. تو بہرحال یہ بلیک سپاٹ نکالا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دیٹس وائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ دی موسٹ پیورسٹ آف ہارٹ. یعنی شیطان کے انفلوئنس سے انہیں بچایا گیا. شیطان انفلوئنس نہیں کر سکتا ہمارے نبی کو. اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ چونکہ ان کا بلیک سپاٹ نکال لیا گیا اس لیے وہ اچھے تھے. نہیں، اللہ کے نبی اچھے تھے اور اچھا بن کے دکھایا انہوں نے. وہ ہمارے لیے اسوائے حسنہ ہیں. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اسوائے حسنہ کیسے ہیں، ان کا تو اسپاٹ نکال لیا. ایسی بات نہیں ہے. یہ اسپاٹ ہے شیطان کی انفلوئنس کا اسپاٹ، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو انہوں نے کیا، اسی لیے اللہ نے بھی انہیں پریز کیا کہ اے نبی آپ تو جو اخلاق ہے آپ کا وہ تو تعریف کے قابل ہے. سورہ قلم ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں اللہ نے کہا کہ تم تو ایک اعلیٰ اخلاق پر فائز ہو. اللہ جس کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ بندہ نیچرلی ایسے اخلاق کا ہے. تو اینی وے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم کا بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اپنا ایک خلیل اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے، قارین. تو صحابہ نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی ہے. اور وہ جو خلیل ہوتا ہے یعنی وہ جو قرین ہوتا ہے وہ نیگیٹیولی انفلوئنس کرتا ہے انسان کو، اس کی خون کی رگوں میں، اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اس کو وسوسے ڈالتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھ بھی ہے لیکن وہ میرا تابع ہو چکا ہے، اب وہ مجھے صرف نیکی کا حکم دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرین کے بارے میں بتایا. تو اینی وے ایک یہ واقعہ. دوسرا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پہ لے جایا گیا تو تب بھی ان کا دل زمزم سے دھویا گیا. اس کی ریزن ابن القیم یہ بیان کرتے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ دیکھنے جا رہے تھے وہ کوئی عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا تھا. وہ ایسی عجیب و غریب چیزیں تھیں کہ عام آدمی نے ویسے بے ہوش ہو جانا تھا. ظاہر ہے اسپیس ٹریول اور جس سپیڈ پہ، اور پھر جو سدرۃ المنتہا کو دیکھنا کوئی آسان بات ہے. کتنی وہ عجیب چیز ہے سدرۃ المنتہا. کلرز چینج کر رہا تھا سدرۃ المنتہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا باقاعدہ اس کے ایسے کلرز تھے آج تک نہیں دیکھے. پھر کیا کیا اللہ کے نبی نے دیکھا. اینی وے تو بہرحال ان کے جو فوسٹر بردر تھا اور شیمہ، انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ کے ساتھ ایسا ہوا ہے. وہ چیخ کے بھاگ گئے کہ انہوں نے شاید کہا کوئی قتل کر رہا ہے شخص رسول اللہ کو. حلیمہ سعدیہ نے بھی یہی سمجھا. واپس آئے تو دیکھتے ہیں رسول اللہ زمین پر پڑے ہوئے، اٹھ گئے. ان کا فیس پیل تھا لیکن کوئی چیخ چلا نہیں رہے تھے. یعنی یہ اگین بہادری شو کرتا ہے ان کی. لیکن اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ اب میں اس بچے کو واپس کر دوں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ آیا کہ پتہ نہیں اس کو کوئی اس طرح مار نہ دے. ان کو تو نہیں پتا تھا حضرت جبرائیل ہے، انہوں نے کہا پتہ نہیں کسی نے اٹیک کیا. پھر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس چلے گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ 6 سال میں ابوا ایک جگہ تھی وہاں پر وفات پا جاتی ہیں جب وہ انہیں یثرب لے جا رہی تھی رشتہ داروں سے ملوانے. کیونکہ رسول اللہ کی گریٹ گرینڈ مدر کہاں سے؟ حضرت ہاشم کی بیوی یثرب سے. اور ان کے خاندان میں سے کون ہے جہاں اونٹنی رکتی ہے؟ ابو ایوب انصاری. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا پلان ہے. تو ابوا ایک بار صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، ہم بھی ساتھ تھے، تو اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور کہیں گئے
اور ایک قبر کے پاس جا کے اتنا روئے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک ہم اپنے نبی کو اتنا نہیں روتے دیکھا. اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی, گیلی ہو گئی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بھی رونے لگ گئے. سبحان اللہ. صحابہ اللہ کے نبی کو اتنا فالو کرتے تھے کہ انہوں نے جب دیکھا ہمارے نبی رو رہے ہیں تو وہ بھی رونے لگ گئے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ میری والدہ کی قبر ہے, اور وہ اپنی والدہ کو بہت مس کر رہے تھے. یعنی آپ ان کا غم چیک کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے اجازت لی اللہ سے کہ اللہ مجھے اجازت دے اپنی والدہ کی قبر وزٹ کرنے کا. تو انہوں نے کہا کہ آج سے پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا تمہارے ریلیٹیوز کی قبر وزٹ کرنے کے لیے کیونکہ شرک کا خطرہ تھا, لیکن اب یہ کہ اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے کیونکہ عقیدے اسٹرانگ ہو گئے. ٹھیک ہے نا, جب عقیدے اسٹرانگ ہو گئے تو ناؤ یو کین گو اینڈ وزٹ. تو یہاں سے اجازت ہے قبروں کو وزٹ کرنے کی, لیکن عورتوں کے لیے منع ہے, مردوں کے لیے جائز ہے قبروں کو وزٹ کرنا اپنے ماں باپ کی, اور یہ سارا جا سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. 54 سال بعد جب رسول اللہ 58 ایئر اولڈ تھے, بیٹل آف حنین میں جب تمام قبائل رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آئے تو یہ جو ہے بنو سعد بن بکر بھی آیا. اور بنو سعد بن بکر جب آیا تو ایک خاتون صحابہ کو اونچی کہہ رہی تھی کہ میرا بھائی, میں نے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے. تو صحابہ اتنا حیران ہوئے کہ تیرا کون بھائی ہے؟ اس نے کہا یہ رسول اللہ میرے بھائی ہیں. تو یہ شائمہ تھی, اور شائمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, رسول اللہ نے پوچھا نا ہاؤ ڈو آئی نو کہ آپ شائمہ ہیں. تو انہوں نے اتنی مزے کی بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے چکی کاٹی تھی یہاں, وہ ابھی تک نشان میرے موجود ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, انہوں نے کہا یہ شائمہ ہی ہے. آپ دیکھیں کس طرح کے یہ واقعات ہوں گے, کیا وہ سین ہوگا کہ رسول اللہ اپنی جو فاسٹر سسٹر کو مل رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ شائمہ نے جا کے گھر بتایا تو حلیمہ سعدیہ اور ان کے ہسبینڈ آئے. اینڈ یو وانٹ بلیو کہ اللہ کے نبی نے حلیمہ سعدیہ کو کیسے ویلکم کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر رکھ دی حلیمہ سعدیہ کے سامنے, اور حلیمہ سعدیہ کو وہاں پر بٹھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور تاریخ میں آتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے اسلام قبول کیا, اور حلیمہ سعدیہ بہت روئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے, بہت ایموشنل ہوئیں. یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں نے ایک نبی کو دودھ پلایا. سوچیں اللہ نے ان سے کیا کام لیا ہے. تو یہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی, اور یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دیکھیں اپنے بڑوں کو عزت دیں. حلیمہ سعدیہ مسلمان نہیں تھیں. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نان مسلم کو عزت دینی چاہیے اگر وہ اچھا انسان ہے. ٹھیک ہے نا, نان مسلم کو ہم اپنا دشمن نہ سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے بارے میں فرمایا, مطعم بن عدی مشرک تھا, شرک پر مرا ہے. اللہ کے نبی نے جنگ بدر میں کہا کہ اگر مطعم زندہ ہوتا اور ان پریزنرز کو کہتا فری میں چھوڑ دو تو میں چھوڑ دیتا. اتنی عزت کرتے تھے مطعم بن عدی کی, کیونکہ مطعم بن عدی وہ شخص ہے جس نے اللہ کے نبی کو طائف کے واقعے کے بعد بہت سپورٹ کیا, مطعم بن عدی نے. ٹھیک ہے نا, تو کئی ایسے نان مسلمز ہوتے ہیں جو صحیح کاز کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن یہ کہ ان کی قسمت میں اسلام نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان کی عزت کیا کریں, ہم ان کو بالکل بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ تو بس ایسے ہی ہیں. یہ واقعات ہیں کچھ, اور عبد المطلب کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں بڑا زبردست, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی عبد المطلب کو چائلڈ ہوڈ میں کہ عبد المطلب نے ایک تخت سا بنایا ہوا تھا کعبہ کے ساتھ, وہ وہاں شیڈ بھی لگایا ہوا تھا. وہاں عبد المطلب عصر کے وقت کے بعد بیٹھا کرتے تھے, اور عبد المطلب وہاں فیصلے کیا کرتے تھے اور اپنے لوگوں سے بات چیت کیا کرتے تھے. پنچایت لگتی تھی. اس جو تخت ٹائپ جگہ تھی کوئی بھی نہیں وہاں بیٹھ سکتا تھا, ایون ان کے بیٹے بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے. لیکن ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت چھوٹے تھے وہاں آ کر بیٹھ گئے, تو لوگوں نے اللہ کے نبی کو ہٹانا شروع کیا. تو عبد المطلب نے کہا کہ نہ ہٹاؤ, میرا یہ بیٹا یہاں بیٹھ سکتا ہے. یعنی عبد المطلب کو اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اینڈ ہی ریکگنائز رسول اللہ کہ یہ اسپیشل ہے یہ بچہ. انہوں نے کہا میرا یہ بیٹا یہاں بیٹھ سکتا ہے, یہ اس کا حقدار ہے. اور ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک بار رسول اللہ کے ایک چچا نے, غالباً ابو طالب ہوں گے یا جو بھی تھے, انہوں نے رسول اللہ کو بھیج دیا اپنا کیمل فائنڈ کرنے کے لیے, اپنے لاسٹ کیملز. رسول اللہ تب 7-8 سال کے تھے. تو چائلڈ ہوڈ کے کچھ واقعات آپ کو سنا رہا ہوں نا, کہ چائلڈ ہوڈ میں کچھ واقعات جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں.
تو یہ ون آف دی اوتھینٹک واقعہ ہے کہ عبد المطلب، اور بھیجا اس لیے تھا کیونکہ رسول اللہ کے بارے میں مشہور تھا کہ جو یہ کرتا ہے نا وہ کام ہو جاتا ہے، یعنی یہ اتنا برکت والا بچہ ہے. تو 7-8 سال کی عمر کے تھے تو انہوں نے بھیج دیا کہ جاؤ میرے کیملز ڈھونڈ کر لاؤ. تو رسول اللہ نہیں آئے، بڑا ٹائم ہو گیا. عبد المطلب کو اتنا غصہ چڑھا اپنے بیٹوں پہ، انہوں نے بہت ایک تو سزا بھی دی، دوسرا کہا کہ آئندہ کے بعد محمد کو میری آنکھوں سے کوئی دور نہیں کر سکتا. یعنی اتنی محبت تھی عبد المطلب کو. انہوں نے کہا کہ آج کے بعد یہ بچہ میری نظروں سے دور نہیں ہوگا. اینی کچھ روایات میں آتا ہے، لیکن وہ اتنی کوئی اسٹرانگ روایات نہیں ہے کہ جیوز کو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو یہ مونک تھا، اس کا نام کیا تھا، سیریا کا مونک تھا جس کے پاس ابو طالب لے کر گئے تھے رسول اللہ کو بچپن میں ہی، بحیرہ دا مونک شام میں، اس نے بھی پہچان لیا تھا رسول اللہ کو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 8-9 سال کے تھے یا شاید 12 سال کے تھے، اس نے کہا تھا یہ بچہ نبی ہے. تو بحیرہ نے اسی وقت ایکسیپٹ کر لیا تھا، اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں بحیرہ بھی مسلمان ہی تھا، ایک قسم کا ظاہر ہے، اس نے ایکسیپٹ کر لیا تھا. اسی طرح جیوز کو پتا تھا، جیوز کو وہ سائنز نظر آ گئے تھے. جیوز کی جو کتابوں میں تھے، جیسے میرے خیال غالباً ایک دمدار ستارے کا ذکر تھا غالباً، یا ایک ٹیمپل کا ذکر تھا، اس کی وہ گر جائیں گی، اس کی جو لائٹ ہے وہ بجھ جائے گی، فائر وغیرہ وغیرہ. تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ جوز جو ہیں وہ تلاش میں تھے رسول اللہ کو کڈنیپ کرنے میں. لیکن یہ کہ یہ کوئی ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یہ کچھ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے. اینڈ دیور آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کڈنیپ کر کے ان کو ہم اپنا جیو بنا لیں، کیونکہ دیور ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ کہ عربس کو ہم نہیں مان سکتے، تو اس کو ہم پہلے ہی جو بنا لیں گے اور پھر یہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہم میں سے ہی آیا. یعنی اس لیول کی ان کی وہ تھی. لیکن یہ کتنا اوتھینٹک ہے واللہ عالم، اس کو اتنا آپ اوتھینٹک کنسیڈر نہ کریں. ٹھیک ہے، تو خیر یہاں پہ آج ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چائلڈہڈ اسٹڈی کیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ عربس تک کی طرف اللہ نے اسلام کیوں بھیجا، اور اس میں کتنی اللہ کی حکمت تھی. اور اس سے لیسن ٹو لرن یہ ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ قرآن جو بھی بندہ اڈاپٹ کرے گا، سننا جو بھی اڈاپٹ کریں گے، ان کو دنیا اور آخرت میں عزت ملے گی، اور اللہ دنیا میں انہیں بہت دے گا. دیٹ از دا ٹیک اوے پوائنٹ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.